بسم اللہ الرحمن الرحیم باب دخول مکہ والطواف مکہ میں داخل ہونے کے اور طواف کے مسائل چل رہے تھے. آگے ہیں الفصل الثانی دوسری فصل عن المہاجر المکی قول. مہاجر مکی سے کہتے ہیں سئل جابر عن الرجل. جابر سے کسی نے پوچھا ایک شخص کے متعلق یار البیت، جب بیت اللہ کو دیکھے نا یار پویدے ہے تو پھر وہ ہاتھ بھی اٹھاتا ہے نا، تو اس طرح ہاتھ اٹھانے کے متعلق کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم تو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ حج میں شریک ہو چکے ہیں، حج کیا ہے، ہم ایسا نہیں کرتے تھے، یعنی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. صفا پر آدمی کیا ہو جائے، چڑھ جائے مروہ پر، اس وقت بیت اللہ کا کیا کرے، رخ کرے، دعا وغیرہ مان سکتا ہے. اسی طرح سے دور سے کیا کرے، حجر اسود کے لیے اشارہ کرے ہاتھ سے، وہ بھی صحیح ہے. لیکن اس طرح بار بار ہاتھ اٹھانا وغیرہ یہ کوئی مسنون عمل نہیں. فقال قد حججنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم نكن نفعل رواه الترمذی وابو داود. یعنی دعا کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا، رویت کے وقت، یہ امام شافعی مالک وغیرہ کا بھی مذہب. امام احمد وغیرہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ جب بیت اللہ وغیرہ کو دیکھے نا تو کیا کر لے، ہاتھ وغیرہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر اندھیرا ہو یا کوئی اور وجہ دیکھ نہیں سکتا تو نہ اٹھائے ہاتھ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخل مکہ. پیغمبر سمائے جب مکہ میں داخل ہوئی، فاقبل الی الحجر، حجر اسود کی طرف گئے، فسلم اس استلام، استلامنا ہاتھ لگانا. ثم طاف بالبیت، پھر بیت اللہ کا طواف کیا. ثم تصفف اعلیٰ، صفا پہاڑی پر آئے، وہاں اوپر کو چڑھے نا، حتی انظر الی البیت، یہاں تک کہ بیت اللہ نظر آئے. فرفع یدیہ، ہاتھ اٹھائے، فجعل یذکر اللہ ما شاء اللہ، ذکر وغیرہ کلمات کا ہے اور دعا کرنے لگے، دعا کر رہے تھے. رواہ ابو داود. تو کہہ رہے ہیں کہ ثم تصفف اعلیٰ. آگے ہے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الطواف حول البیت مثل الصلاۃ. بیت اللہ شریف کا طواف کرنا نماز کی طرح ہے. جس نماز بھی وضو جنابت وغیرہ سے نہیں ہوتی نا، کہ اگر کوئی جنابت وغیرہ میں کرنا چاہے یا بے وضو ہو کر، اس طرح سے طواف وغیرہ بھی نماز کے درجے میں. صرف یہ بات ہے کہ طواف میں ضروری بات جائز ہے، الا ان تتکلمون فی، فمن تکلم فی لا يتکلمون الا بخیر. رواه الترمذی والنسائی والدارمی ذکر الترمذی جماعتا وقفوه علی ابن عباس. تو یہاں پر جو طواف کے متعلق ہے نا کہ نماز کی طرح ہے، معنی یہ ہے کس کے لیے طہارت شرط ہے، یہ حضرات کا مذہب ہے. ہاں جنابت میں بھی کیا نہیں کر سکتا، طواف نہیں کر سکتا. اگر کیا کرے، وضو ہو کر کرے تو کر سکتے، بہتر نہیں ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنت. حجر اسود جو ہے نا یہ جنت سے آیا ہے. وہ شد بیاض من اللبن، پہلے دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. فسودت خطایا بنی آدم، بنی آدم کی جو کیا ہے گناہ ہیں، خطائیں ہیں، ان کی وجہ سے کالا ہو گیا. رواه احمد والترمذی قال هذا حدیث حسن صحیح. وعنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجر الاسود. پیغمبر نے حجر اسود کی متعلق فرمائے کہ واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامت، اللہ اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا، یہ بھی آئے گا. لہو عینان یبصر بہما، اس کی آنکھیں ہوگی، آنکھوں سے دیکھے گا. ولسان ینطق بہ، اور زبان ہوگی، بولے گا. یشہد علی من استلم بحق، جس نے صحیح نیت کے ساتھ، حق کے ساتھ اسے کیا کر دیا ہو، ہاتھ لگایا ہو، چھوا ہو، کو
بوسہ دیا انہوں اس کے لیے گواہ کی دے گا سفارش وغیرہ کے لیے اور اس کے فعل کے لیے. رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس سے فرماتے کہ ان الرکن والمقام یقودتان من یقود الجنہ، یہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم علیہ السلام کا جو رکن ہے یہ جنت کی یقود میں سے یقود تھے. تمس اللہ نورہما، اللہ نے ان کی نور کو، ان کی روشنی کو کیا کر دیا، ختم کر دیا. ولو لم یتمس نورہما، اگر اس کی ان کی روشنی کو ختم نہ کرتا نا، لأضاء ما بین المشرق والمغرب، تو مشرق و مغرب کی بیچ کی پوری دنیا کیا ہو جاتی، اس سے روشن ہو جاتی. رواہ الترمذی. اور عبید ابن عمیر، عبید بھی تصغیر ہے، عمیر بھی تصغیر ہے. ان ابن عمر کان یزاحم علی الرکنین زحاما، کہ عمر سے ان دو رکنوں پر زحام بھی کرتے تھے. زحام کرنے کا معنی یہ ہے نا کہ ان چوئے بغیر نہیں گزرتے تھے. ما رأیت احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزاحم علیہ، کوئی اور اتنا مزاحمت نہیں کرتا تھا، زحام وغیرہ نہیں کرتا تھا. قال، پھر فرمایا کہ اینا فعالیت میں کروں گا ہی، یعنی میں کیا کروں گا، ایسے ہی کروں گا کہ میرے اوپر اس میں نکیر نہ کرو تم لوگ. اور مجھے بہت حرص ہے، یعنی مجھے شوق ہے، میں سے رک نہیں سکتا، گرچہ میرے لیے مشقت و تعب کیوں نہ ہو، تب بھی میں کیا کروں گا، رکنین کو ہاتھ لگاؤں گا. فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے سے فرماتے سنا ہے کہ ان مسحهما کفارۃ للخطایا، کہ ان دونوں رکنوں کو ہاتھ لگانے سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. وسمعت یقول، یہ بھی سنتا کہ من طاف بهذا البيت اسبوعا، جو آدمی اس بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، فاحصاه اور صحیح احترام و اداب کے ساتھ کرے، کان کعتق رقبۃ، غلام کے آزاد ہونے کے برابر ہے، کہ آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. وسمعت یقول لا یضع قدما ولا يرفع اخرى، کہ طواف میں جب ایک آدمی ایک قدم اٹھائے گا دوسرا رکھے گا نا، الا حط اللہ عنہ بخطیئہ، ہر اٹھانے اور رکھنے سے اللہ اس کی گناہ کو معاف کرتا ہے. وکتب له بها حسنہ، اور اس کے لیے نیکی بھی لکھتا ہے. رواہ الترمذی. وعن عبداللہ بن السائب قول، سے فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، مبین الرکنین، دونوں رکن کی بیچ کہہ رہے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رواہ ابو داود. وعن صفیہ بنت شیبہ قولت، صفیہ بنت شیبہ سے روایت کرتی قولت، یہ کہتے کہ اخبرتنی بنت ابی تجرا، کہ بنت ابی تجرا نے مجھے بات بتائی ہے، خبر دی ہے. قالت دخلت مع نسوة من قریش دار آل ابی حسین، کہ ابو حسین کے گھرانے کے اندر ہم کچھ عورتوں کے ساتھ گئی، تو ننظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی، وہ ہوا یسعی بین صفا والمروہ، صفا و مروہ کی بیچ سعی کر رہے تھے. فرأیت یسعی نبیذہ لیدور من شدت السعی، آپ علیہ السلام جو صحیح کر رہے تھے نا، تو آپ علیہ السلام کا جو ازار تھا وہ ذرا تیز جانے کی وجہ سے لپٹ رہا تھا، گھوم رہا تھا. دار دور ہونا گھوم جانا. فسمعت یقول، میں آپ علیہ السلام کو یہ بھی سن رہی تھی، کہہ رہے تھے کہ اسعوا، کہ سعی کیا کرو، بین اللہ کتب علیکم السعی، کہ اسی اللہ نے تم پر واجب کیا ہے. رواہ فی شرح سنہ ورواہ احمد مع اختلاف. وعن قدامة بن عبداللہ بن عمار قول، یہ قدامہ سے روایت کرتے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسعی بین صفا والمروہ علی بعیر، اون پر بیٹھ کر صفا و مروہ میں صحیح کر رہے تھے. لا ضرب ولا طرد ولا الیک الیک، یہ نہیں ہو رہا تھا کہ ان کو مار رہے تھے کہیں یا بگا رہے تھے کہ ادھر جا، ولا الیک الیک، نہیں کہہ رہے ہٹو ہٹو بچو بچو، نہیں، بس آرام سے جا رہے تھے، جو کیا ہے اعتدال کا طریقہ ہے. رواہ فی شرح السنہ. وعن علاء بن امیہ قول،
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف بالبیت بیت اللہ کا جو توقین مزطابعا ببرد اخضر سبز مائل رنگ چادر سے آپ نے استوباع بھی کیا تھا. استوباع کا کیا معنی ہے کہ چادر کو کیا کر لے، ایک بغل کی نیچے سے کیا کر دے، لگا دینا، اور پھر کیا کرے بائیں منڈے پر ڈال دے، داہنی بغل سے نکال کر اور بائیں منڈے پر ڈال کر، اسی کہتے ہیں استباع. رواه الترمذي وابو بن ماجه والدارمي. وعن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه اعتمر من الجعرانه، جعرانه سے عمرے کے لیے انہوں نے عمرہ کیا، فرملوا بالبيت ثلاثا، پہلے 3 میں رمل کیا، وجعل ارديتم تحت اباتهم، اور استباع کیا نا چادر کو دابنی بغل کے نیچے کر دیا، ثم قذفوا على عاتقهم اليسرى، اور بائیں کندھے پر دونوں پلو کو ڈال دیا تھا، باندھ بھی سکتا ہے. رواه ابو داود. الفصل الثالث. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال سے کہتے کہ ما ترکنا استلام هذين الركنين یعنی الیمان والحجر، کہ یہ رکنین یمانین کو ہم کبھی بھی چوئی بغیر نہیں گزرتے سے فی شدت ولا رخاء، کہ ازدحام ہو یا خلوت ہو. منذ رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استلم، جب سے میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو استلام کرتے ہوئے دیکھا ہے نا تو میں بھی اس کے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا، استلام کر رہا تھا. متفق علیہ. فی روایت لهما قال نافی رأیت ابن عمر استلم الحجر بیدہ، ہاتھ سے کیا کر دیتے استلام کرتے، ثم قبل یدہ، پھر ہاتھ کو چومتے تھے. وقال ما ترکته منذ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعله. وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت سیبہ فرماتی شکوت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات واضح کر دی، شکایت کی کہ انی اشتکی، مجھے کیا ہے شکایت تکلیف وغیرہ. فقال فرمایا تو فی وراء الناس، لوگوں کے پیچھے رہو، وانت راکبۃ سواری پر، فطفت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الی جنب البیت، میں طواف کر رہے تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز بیت اللہ کی سائڈ میں پڑھ رہے تھے، یقرأ بالطور وکتاب مسطور، یہ والی آیت اس میں پڑھ رہے تھے. متفق علیہ. وعن عابس بن ربیعہ قال سے کہتے کہ رأیت عمر یقبل الحجر، حجر اسود کو کیا کر رہے تھے، چوم رہے تھے. ویقول، اور کہہ رہے تھے کہ انی لاعلم، عمر سے کیا کر رہے تھے حجر اسود کو بوسہ دے کر پھر یہ کہہ رہے تھے کہ انی لاعلم انک حجر ما تنفع ولا تضر، کہ مجھے خوب معلوم ہے نا کہ آپ ایک پتھر ہے، پتھر کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی ضرر نہیں دے سکتا. کسی بدعقیدگی سے میں نہیں ایسا کر رہا، یہ تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ما قبلت، کہ اگر آپ علیہ السلام کو بوسہ نہ دیتے تو میں کبھی نہ دیتا. متفق علیہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ سے کہتے ہیں آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ وہ کی لبی سبون ملکا، یعنی الرکن الیمانی، رکن یمانی کے پاس 70 فرشتے مقرر ہیں. ومن قال جو آدمی دعا وغیرہ کرتا ہے نا تو وہ فرشتے امین کہتے ہیں کہ اللہ من نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، قولوا آمین، تو وہ آمین کہتے ہیں. رواه ابن ماجہ. وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال پر وسلم نے فرمایا من طاف بالبیت سبعا، جو آدمی بیت اللہ کے 7 چکر لگائے اور اس طریقے سے کہ ولا یتکلم، صرف ذکر فکر کرے کہ ولا یتکلم الا بسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، صرف یہ کلمات کہا کرے. محیت عنہ 10 سیئات، اس کی 10 گناہ مٹائے جائیں گے. وکتب له 10 حسنات، 10 نیکی لکھی جائے گی، اور پہ له 10 درجات، اور 10 درجے بلند ہوں گے. ومن طاف فتکلم وهو بتلک الحال، جب کوئی جائے گا اور یہ کلمات وغیرہ بھی پڑھے گا اور یہ طواف کرے گا، خاض بالرحمت برجلیہ، دونوں کو سے رحمت میں آ جائے گا، غوطہ لگائے گا، کخائز الماء برجلیہ، جسے کوئی آدمی کیا کرے پانی میں داخل ہو جائے پاؤں ڈال کر. رواه ابن ماجہ. آگے باب الوقوف بعرفہ، لہذا حضرت مصنف سے افعال بتا رہے حج کی. باب الوقوف بعرفہ، عرفے کا وقوف کرنا.
الفصل الأول عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة. محمد سے کہتے ہیں کہ اس نے انس سے پوچھے دونوں اس وقت صبح کو جا رہے تھے منی سے عرفی کی طرف. کہا کہ کیف کنتم تصنعون فی هذا اليوم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس دن جب آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ تین حج میں کیا کر رہے تھے اور کس طرح فعال انجام دے رہے تھے. فقلتا کہ کان یحل من المحل, کوئی تلبیہ پڑھ رہا تھا. فلینکروا علیہ, فلینکر علیہ, اس پر کوئی نکیر نہیں کرتا تھا. ویکبر المکبر, میں کوئی تکبیر پڑھتا تھا. فلا ینکر علیہ, اس پر نکیر نہیں کرتے تھے. متفق علیہ. یعنی یہ رخصت کی بات ہے نا, تکبیر بھی جائز ہے اور بھی اذکار بھی کیا ہے, جائز ہے. وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول, جابر سے کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نحرت ہاں ہونا, میں نے یہاں پر نحر کیا ہوا. منا کلها منحر, منا سب منحر, یا پر کسی بھی جگہ آپ ذبح کر سکتے ہیں. فنحر پھر خالقوں, اپنی جگہ پر جب پر خیمے وغیرہ لگائے وہاں پر بھی نحر کر سکتے کرو. ووقفت ہاں ہونا, میں نے یہاں پر کیا کر دیا, وقوف کر دیا نا, یہ جو یہاں پر پتھر وغیرہ, تو میں نہیں سمجھنے کہ بس یہاں پر وقوف ہے. وعرفہ کلها موقف, عرفہ سب جگہ موقف ہے. وقفت ہونا, پھر میں نے یہاں پر وقوف کیا نا. وجمع, اور یہ جو مزدلفہ ہے نا, کلها موقف بھی کیا ہے, موقف صرف وادی بطن العرنا اور بطن محصر سے زر دور رہے. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فی عبد من النار, کہ جس دن اللہ رب العزت بندوں کو زیادہ معاف کرتے, جہنم سے نجات دیتے ہیں نا. عربی سے زیادہ کوئی اور دن نہیں, اس میں بہت زیادہ لوگوں کی نجات من یوم عرفہ. تو انه لیدنو, اللہ تعالیٰ قریب آ جاتے ہیں, مانا تجلیات فرما کر, انوارات و فیوزات اور برکات رحمت نازل کر کے. ثم یباہب الملائکہ, فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں, فیقول ما اراد ہؤلاء, ان کا کیا ارادہ ہے. یعنی جو پوچھنا ہے نا کس کے لیے, تعجب کے لیے ہے. رواہ مسلم. الفصل الثانی عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خال له. عمر بن عبد الله سے اپنے ایک ماموں سے روایت کرتے ہیں, قال یزید بن شیبان اس کا نام ہے. قال كنا في موقف لنا بعرفہ, کہ ہم عرفے میں موقف میں تھے نا. یباعده عمر من موقف الامام جدہ, اور یہ جو عمر تھے نا وہ امام کی موقف سے وہ جگہ ذرا دور بتا رہے تھے. یباعده من یصفه بالبعد. فتان ابن مربع الانصاری, تو مربع انصاری آئے. فقال, اس نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم, میں پیغمبر کی طرف سے قاصد ہوں. یقول لکم, تم سے پیغمبر سے یہ ارشاد فرما رہے کہ قفوا علی مشاعرکم, جو تمہارے نسک ہے, مواقف ہے نا, وہ پر تم رہو. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں یہ طریق میراث میں ملے ہیں, اور ان چیزوں کو تم ہلکا نہ سمجھو. کہ یہ جگہ امام سے دوری تو کیا ہوگا, اچھا نہیں ہوگا, نہیں, بس جہاں پر بھی رہو یہ وقوف ہو جائے گا. قفوا علی مشاعرکم فإنکم علی ارث من ارث ابیکم ابراہیم علیہ السلام. رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ, کہ تمہارے لیے جد امجد کی میراث ہے. وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل عرفہ موقف, سب جگہ موقف وہاں پر جہاں پر بھی وقوف کر لو. وکل منى منحر منحر, وکل المزدلفہ موقف, وکل فجاج مکہ طریق و منحر, اور مکی کے جو راستے ہیں نا وہاں پر بھی آدمی قربانی کر سکتے, قربان گاہ ہے, آنے جانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں راستوں پر. رواہ ابو داؤد والدارمی. وعن خالد بن حوضہ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير, کہ اونٹ پر کھڑے ہو کے تقریر دے رہے تھے. قائما پر رکابین, اور رکاب میں آپ نے کیا کر دیتا, پاؤں رکھے تھے. رواہ ابو داؤد. عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیر دعا یوم عرفہ, عرفے کے دن کی دعا بہت بہتر ہے.
وخیر ما قلت انا والنبیون من قبل، اور جو میری بہترین کلمات کہے ہیں اگلے انبیاء نے بھی وہ یہ ہیں، پچھلے انبیاء نے جو کہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. رواه الترمذي ومالك عن طلحة بن عبد الله يقول لا شريك له. عن طلحة بن عبد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما رؤي الشیطان یوم هو فيه اصغر، کہ کسی بھی دن شیطان کو نہیں دیکھا گیا جو اتنا ذلیل ہو، اتنا چھوٹا، ولا دحر، اور اتنا کیا بھاگا ہوا، رذیل نکما، ولا احقر، اتنا سبک اور ذلیل اور چھوٹا، حقیر، ولا اغید منہ، اور اتنا غصے میں، یوم عرفہ، جتنا عرفے کے دن وہ ہوتا ہے. عرفے کے دن بہت ذلیل، خوار، سبک، نکما، غصے سے بھرا ہوا، حقیر، گھٹیا بن جاتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، انسانوں کے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بدر کے دن میں بھی ایسا ہوا تھا. وما ذاک، اور یہ اس لیے کہ الا بما یری من تنزل الرحمہ، رحمت وغیرہ کی نزول کو دیکھ کر، وتجاوز لعن الذنوب العظام، اور اللہ تعالیٰ کا بڑے بڑے گناہوں سے تجاوز کرنا، معاف کرنا، درگزر فرمانا سے ایسا وہ ہوتا ہے. وإلا ما رؤي يوم بدر، ہاں بدر کے دن میں ایسا ہو گیا تھا. وقیل ما رؤي يوم بدر قال فإنه قد رأى جبریل، اس نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، یزع الملائکہ، یہ فرشتوں کو سیدھا کر رہے تھے نا، تو اس سے کیا ہو گیا، بھاگ گیا. رواه مالک مسلم فی شرح سنہ بلفظ المصابیح. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان یوم عرفہ، جب عرفے کا دن ہوتا ہے، ان لا ينزل السماء دنیا، اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر آتی ہے، قریب ہو جاتی، فیباہ بهم الملائکہ، فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، فیقولو کہتے کہ انظر الی عبادی، میرے بندوں کو دیکھو، اتونی شعثا، میرے پاس پراگندے ہو کر آئے ہیں، غبرا، گردالود ہو کر، زواجینا، اور چیخ رہے، پکار رہے مجھے، من کل فج عمیق، ہر گہری اور اونچی جگہوں سے، دور دراز سے آئے ہیں. اشہدکم، میں تمہیں گواہ بناتے کہ انی غفرت لهم، میں نے معاف کیا. فیقول الملائکۃ یا رب فلان کان یرحق، کیا تو ایک آدمی آیا تھا، اس میں اس پر تو تہمت تھا، اس پر تو تہمت تھی، بدی کی اور وغیرہ کی، اور فلان و فلان فلاں فلاں آدمی، وہ تو اس بات کی طرف منسوب ہے کہ وہ گناہ کی کام کر رہا تھا. قول، پھر کہ یقول اللہ عز و جل، اللہ فرمائیں گے کہ قد غفرت لهم، سب کو میں نے معاف کیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فما من یوم اکثر عتیقا من النار من یوم عرفہ، کہ جہنم سے جتنے لوگوں کی نجات ہوتی ہے، خلاصی ہوتی ہے، چھڑایا جاتا ہے، آزاد کیا جاتا ہے، وہ عرفے کا دن ہے کہ اس میں بہت زیادہ آزاد کیا جاتا ہے. رواه شرح سنہ. الفصل الثالث. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان قریش من دان دینہا، قریش اور جو ان کی دین پر چل رہے تھے، ان کے غلط طریقے پر، وہ کیا کرتے تھے، صرف مزدلفی کا وقوف کرتے تھے نا، عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم سارے لوگوں سے مستثنا قسم کے لوگ ممتاز ہیں، ہمارے امتیاز ہیں. یقفون بالمزدلفہ، مزدلفے میں وقوف کرتے تھے. وکان یسمون الحمص، خود کو حمص کہتے تھے، حمص مانا مجاور حرم. فکان سیر العرب یقفون بعرفہ، سب لوگ عرفات کی میدان میں وقوف کرتے تھے. فلما جاء الاسلام، جب اسلام کا دور آیا، امر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرفات، پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم عرفات میدان میں جاؤ تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے، فیقف بہاتوں میں فی زمین، پھر وہاں سے جائیں. فذلك قول عز وجل، اسی کی طرف ارشاد قرآن میں، ثم افیض من حیث افاض الناس، متفق من عرفات. وعن عباس بن مرداس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا لأمتی عشیۃ عرفۃ بالمغفرہ. عرفی کی میدان میں، عرفات میدان میں، آپ علیہ السلام نے عشاء کو امت کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی کہ جی وہ قبول ہو گئی، کہنے کا غفرت لهم، میں نے معاف کیا ان کو، ما خلا المظالم، سوائے مظالم کے لیے معاف نہیں ہوں گے. فإني آخذ للمظلوم من، مظلوم کا بدلہ لوں گا. قال، پھر دعا کی کہ رب ان شئت اعطیت المظلوم من الجنہ، جہاں مظلوم کو جنت دے، وعبرت للظالم، ظالم کو معاف کر دے. کہ ازانوں میں کمی نہیں ہے، فلم یجب عشیتہ، پھر اس دن اس کی دعا قبول نہیں ہوئی.
فلما اصبح بالمزدلفة جاء مزدلفة گئے عاد دعا وہی دعا کی فوجی کو قبول گئے لما سألا قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تبسم في مرسم خوش ہو گئے. فقال ابو بکر عمر بيمين تو من هذه السات ما كنت تصحب بهم فيها. ابو بکر عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں قربان ہوں آپ پر، اس گھڑی میں تو آپ نہیں ہنستے، اس وقت میں کیا بات ہے آخر کہ آپ ہنس رہے ہیں؟ فمن الذي ضحكك ضحك الله سنك، اللہ کو خوش رکھے کیسے ہنس رہے ہیں؟ قال فمن علو ولا ابلیس لما علم ان الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لامتي، کہ جب ابلیس ملعون کو پتہ چلا کہ اللہ نے میری دعا کو قبول کی اور میری امت کو معاف کیا، اتخذ التراب فجعل يكتب على راسه، تو مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنے لگا. ویدو بالویل والثبور، اور حلقت کی دعائیں کر رہے کہ اللہ مجھے جلد ہی ختم کر دے. پس حقنی ما رأیت من جز، اس کی جزت پر یاد دیکھ کر مجھے بہت ہنسی آئی، یعنی مجھے تبسم ہوا. رواه ابن ماجہ والبیہقی فی کتاب البعث والنشور نحوه.